بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، پیارے دوستوں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے دو لوگ بہت یاد آتے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہر چیز بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کی سختی اور مرنے کے بعد کیا ہوگا اس چیز کو بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن اسے دو لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ ان دو لوگوں میں پہلا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ پسینہ اس لیے آتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اعمال صالح کی کمی کی وجہ سے اپنے رب سے شرم و حیا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر میت کو پیشانی پر پسینہ بہ رہا ہو اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں، نتنے پھول جائیں، تو یہ رحمت الہی کی علامت ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکال دی جاتی ہے، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لیکن مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت یاد کرتا ہے، وہ دو لوگ ہرگز نہیں بھولتے، ان کو سامنے بیٹھا کر چیخنے چلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں، ان کے افسوس میں رونے کی کوشش کرتا ہے مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، وہ مرنے والا شخص موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے کہ حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس کو کلمہ پڑھائیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ میں اس مرنے والے انسان کے پاس پہنچا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس کے دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی، وہ کچھ سوچنے لگا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میری بیوی کہاں ہے؟ اس کو نہ تو کمایا گیا مال یاد آیا اور نہ تو دولت یاد آئی، نہ گاڑی، نہ عزیز و اقارب، نہ دوست احباب، نہ رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن یاد آئے۔ اسے یاد آیا تو کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ابا جی میں آپ کے پاس ہوں۔ پھر کہا کہ میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ کر آئی، وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان مرتے وقت جب اپنے بچوں کو آخری بار دیکھتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ میرے مرنے کے بعد معلوم نہیں میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی بھی پلائے گا کہ نہیں، اور کوئی میرے بھوکے اور یتیم بچوں کو کھانا بھی کھلائے گا کہ نہیں۔ میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب، میرے دوستوں میں سے، میرے بھائی بہنوں میں سے میری طرف ان کا کوئی خیال رکھ پائے گا کہ نہیں، میری طرح ان یتیم بچوں کی فکر کر پائے گا بھی کہ نہیں۔ ان کی آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں، چھم چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگتا ہے، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کرنا، خدا را میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دلوانا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو منور کر دے گا۔ میرے بچوں کے منہ سے جب نکلے گا یاسین والقرآن الحکیم تو اللہ جہنم کی آگ کو مجھ سے دور کر دے گا، میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ محترم ناظرین، آپ نے بچوں کو دین کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تم نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن چکی تھی، مردہ عذاب میں مبتلا چیخو پکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد جب واپس اسی راستے سے گزرے تو آپ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص جسے وہ قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے میرے مالک، میں تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، اب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ شخص مرا تھا تو مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ آیا تھا، اس کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا، آج بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھجوایا اور استاد نے اس بچے کو جب پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
اور جب اس بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری رحمت کو جوش آیا، اے موسیٰ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنے نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ محترم ناظرین، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو، قبر کا عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک دم سے انسان کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، انسان کی روح انسان کے پاؤں سے نکالی جاتی ہے، اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار اس دنیا کے اندر ایک فرشتہ اور ایک شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے اعمال کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے۔ ناظرین، اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دباؤ عجیب و غریب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر لیتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ کلمہ پڑھے، لیکن وہ نہیں پڑھ پاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے اس فرشتے کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں، جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت اس کی موت ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے، جبکہ موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اپنے نیک اعمال تیار دیکھتا ہے تو اس کا دل فوراً اس دنیا سے نکل جانے کو چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت فرما گئے ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین۔